ناظرین، اسلام آباد بار کونسل کی جو قرارداد ہے اس کے چیدہ نکات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ قرارداد کے مطابق ہم پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ حال ہی میں ٹرانسفر ہونے والے ججز کو فوری طور پر ان کی متعلقہ ہائی کورٹس میں واپس بھجوایا جائے۔ ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کی جوڈیشل آزادی کی حفاظت کے لیے اس فیصلے کو تمام قانونی اور آئینی فارمز پر چیلنج کریں گے۔ وکلا برادری مطالبہ کرتی ہے کہ 26ویں ترمیم کالعدم قرار دینے کے لیے سپریم کورٹ میں دائر تمام درخواستوں کی سماعت کے لیے 16 ججز پر مشتمل فل بینچ تشکیل دیا جائے۔ ملک بھر کی وکلا برادری کو یقین ہے کہ 26ویں ترمیم سے متعلقہ درخواستوں کا فیصلہ آنے تک سپریم کورٹ میں کوئی نئی تقرری نہیں ہونی چاہیے۔ ہم جوڈیشل کمیشن کا 10 فروری کا اجلاس جو ہے ملتوی کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ہم پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجودہ ججز میں سے سینئر موسٹ جج کو بطور چیف جسٹس تعینات کیا جائے تاکہ میرٹ اور شفافیت کو یقینی بنایا جا سکے۔ بھائی صاحب، ادب کے ساتھ معذرت کے ساتھ، مطلب تواڈی ساری جڑی برادری ہے، مطلب تسی مینوں میرے واسطے خبر تسی بریک کیتی ہے کہ تواڈا تعلق جڑا ہے اعظم نذیر طاہر صاحب دے گروپ نال۔ تانوں پتہ تو ہے نا اعظم نذیر طاہر صاحب کون ہے اس ٹائم؟ جی جی، آئی نو مطلب وہ بھی تواڈے نال نہیں ہے اس جوڈیشل کمیشن، تو یہ کیسے آپ کی تحریک کامیاب ہوگی؟ ایسے لگتا ہے کہ ایسے لائک دیکھیے، میری گزارش یہ ہے کہ جب آپ جو پچھلی لائرز موومنٹ تھی نا، دوستوں کا خیال یہ ہے کہ اس طرح کی بہت بڑی تحریک ہوگی اور قتل و خون کی نہریں بہہ جائیں گی۔ ہم نے ہمیشہ جو بارز کا رول ہے، ہمارا واچ ڈاگ کا رول ہوتا ہے، ہمیشہ سے رہا، اور ہمیشہ میں نے کہا کہ ہم نے لوگوں کو سینسٹائز کرنا ہے، ہم نے لوگوں کو بتانا ہے، ہم نے لوگوں کو جو اگنورنٹ ہیں آئین سے اور قانون سے، ہم نے ان کو بتانا، یہ ہمارا رول ہے۔ اب گزارش یہ ہے کہ ہم نے کیا کہا، ہم نے وہاں جو مطالبات تھے، جب ہم نے 26ویں ترمیم پاس نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے ہم نے کنونشن کیا، ہم نے کہا تھا کہ یہ علائشیں آئین میں آئیں گی، اور وہ علائشیں آ گئیں آئین میں۔ اب ہمارا جو سب سے بڑا مطالبہ یہاں یہ تھا کہ 10 فروری کا اجلاس کو ملتوی کیا جائے، اور جو ابھی سپریم کورٹ ہے، آج کی سپریم کورٹ، اس کے سارے ججز کی کو آپ وہ جو آئینی جو آپ کا ہے ترمیم ہوئی، وہ جو پٹیشنز پینڈنگ ہیں، ان کو فیصلہ کرنے دیجیے، اور اگر وہ ججز یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ ترمیمات جتنی بھی ہوئیں یہ آئین کی اسپرٹ کے خلاف نہیں ہیں، یہ بیسک اسٹرکچر تھیوری کے خلاف نہیں ہیں، تو ہمارا کوئی ایشو نہیں رہے گا۔ لیکن اب مجھے یہ بتائیے کہ ون کانٹ بی اے جج آف ہز اون کاز۔ اب حکومت کرنے کیا جا رہی ہے؟ دیکھیں نا، کچھ نوشتہ دیوار آپ کو دیکھنی چاہیے، آپ کو پڑھنی چاہیے۔ جو کچھ ہوا، ہم نے کہا کہ آئینی ترمیم کے بعد یہ ہوگا، ہینڈ پک ججز آئیں گے، یہ کوئی اور لوگ ان کو کنٹرول کریں گے، وہ ہو رہا ہے، ہم نظر آتا ہے۔ آپ کی برادری ساری کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ برادری میجورٹی آپ میں بتاتا ہوں اس کو۔ دیکھیں نا، 2 دھڑے ہیں پاکستان بار ملکی لیول پہ۔ ایک دھڑا ہے آسمان جہانگیر کا، جس کا میں ہمیشہ سے وہ رہا، ٹھیک ہے، لیکن اس کا یہ قطعاً مقصد نہیں ہے کہ میں اگر کسی ایک دھڑے میں ہوں اس کے ہر سیاہ و سفید کام کو میں انڈورس کروں گا، ہم نے کبھی نہیں کیا۔ میں ہمیشہ یہ بلیو کرتا ہوں کہ بارز انڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں۔ میری ایک سیاسی جماعت بھی تو ہے نا، میں جماعت کا میں پیپلز پارٹی ہوا کہ میری جماعت تھی 55 سال سے، لیکن جب میں کسی عہدے پہ ہوتا ہوں، جب میں بار کو نمائندگی کرتا ہوں، تو بارز واچ ڈاگ کا رول ادا کرتی ہیں۔ بارز سبسروینٹ نہیں ہوتی سیاسی جماعتوں کی، بارز سبسروینٹ نہیں ہوتی دھڑوں کی اور گروپوں کی۔ میں اگر یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ترمیمات غلط ہوئیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی جو ٹرانسفر پوسٹنگ یہ میلافائڈی بنیاد پہ ہوئی ہیں، ان کی بدنیتی ان میں شامل ہے۔ ایک جج کو وہ چیف جسٹس بنانا چاہتے ہیں، اور آپ کو 2 4 6 10 دن میں وہ جج لگ جائیں گے، آپ کو پھر مجھے بلائیے گا، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو میں نے آپ سے بات کر رہا تھا، میں پیر نہیں ہوں، لیکن میں پریڈکشن کر رہا ہوں۔ نہیں، اس کی وجہ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جی آپ کی تحریک، ہم نے کبھی بھی میں اس کا نہ قائل رہا کہ جی ہم کشت و خون کی نہریں بہا دیں گے۔ ہم نے لوگوں کو سینسٹائز کرنا ہے، اور سیاسی جماعتیں دیکھ لیجئے، چھوڑ دیجئے نون کو، چھوڑ دیجئے پیپلز پارٹی کو، تاریخ میں یہ ترمیم 26ویں ترمیم یونانیمسلی منظور ترمیم مانی جائے گی۔ اور یہ جو ہمارے دوست ہیں نا، جو آج ہمیں کہتے ہیں جی آپ فلاں کریں، ہم تو تیار ہیں، وہ کہاں تھے جب سینٹ میں جب انہوں نے ووٹ دینی تھی اس ترمیم کے خلاف؟ دیتے نا ووٹ؟ وہ کہاں تھے جب انہوں نے ووٹ دینی تھی قومی اسمبلی میں اس ترمیم کے خلاف؟ آپ 10 ہوتے، آپ 20 ہوتے۔ تاریخ میں یہ لکھا جاتا کہ یہ ترمیم کو اپوز کیا گیا، اور پھر اس کے بعد اس کمیٹیز میں ہمارے وہ دوست شامل ہیں، اس جوڈیشل کمیشن میں وہ دوست ہمارے شامل ہیں۔ تو دیکھیں نا، یہ آپ کہتے ہیں جی کہ ہم ایک پیج پہ پاکستان کی ساری بارز نہیں ہو سکتی، ایک پیج پہ کچھ لوگ
لوگوں کے بینیفیشل آپ کی رائے سامنے آئے گی، سوال کرنا چاہتے ہیں۔ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں نا، یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان جج صاحب کو لاہور سے لا کر تو ان کو چیف جسٹس بنایا جائے گا اسلام آباد ہائی کورٹ بار کا، اور میں پیر نہیں ہوں، کچھ دنوں میں نظر آ جائے گا۔ اوبویس بات ہے جی، یہ تو بڑی بات واضح ہے کہ جب آپ نے دیکھا کہ ججز نے گینگ اپ ہوئے یا یونین بنا لی اپنی، پھر مشترکہ خطوط لکھنے شروع کر دیے ایک دفعہ، پھر دوسری مرتبہ خط لکھ دیا اسی طرح مشترکہ خط، جج اپنے فنکشنز جو ہے جو اس نے حلف اٹھایا ہوتا ہے نا، وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے کے لیے ہوتا ہے، اپنے فنکشنز پرفارم کرنے ہوتے ہیں، انہیں اکٹھے نہیں کرنا ہوتا۔ اور یہ جو پہلا خط جو تھا وہ جج، وہ انٹرنل میٹر ہے، سپریم کورٹ کے ججز جو لکھ رہے ہیں وہ سپریم کورٹ کے اندر لکھ رہے ہیں، یہ ججز جو لکھ رہے ہیں، یہ ججز لکھ رہے ہیں، یہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کو لکھ رہے ہیں، یا دیگر ججز کو سپریم کورٹ کو لکھ رہے ہیں، ایون پریزیڈنٹ کو خط لکھ رہے ہیں، اور دیگر ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس صاحبان ہیں ان کو خط لکھ رہے ہیں۔ یہ جوڈیشل مس کنڈکٹ ہے، ان کو 209 میں بلا کے فارغ میرے خیال سے بلانا چاہیے۔ ہاں بالکل، آپ کی یہ جوڈیشل مس کنڈکٹ ہے، یہ ججز کی یونین نہیں ہو سکتی، ججز انفرادی طور پر کام کرتے ہیں اور اس بات سے عباس صاحب انکار نہیں کریں گے۔ چودھری غلام حسین صاحب، اب دیکھیں ظاہر ہے جو ہے اسلامت ہائی کورٹ کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ جو اوریجنل 16 ججز ہیں 26ویں آئینی ترمیم سے، جو پہلے والے سپریم کورٹ کے ججز ہیں، وہ فل کورٹ ایک بینچ بنے اور 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر فیصلہ کرے، وہ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ہمیں منوعاً وہ قبول ہوگا۔ لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہو پائے گا؟ کیونکہ بہت سارا پانی پلوں کے نیچے سے اب نکل گیا آگے، 26ویں آئینی ترمیم کو کافی عرصہ ہو گیا، کیسے یہ سارا کچھ ریورس ہوگا چودھری غلام حسین صاحب؟ میں نے تو بہت دفعہ ایسی چیزیں دیکھی ہیں، ریورس ہوتی دیکھی ہیں، اور یہ عباسی صاحب کو تو ویسے یعنی خوش ہونا چاہیے کہ یہ سارا کیا دھرا اعظم نذیر طاہر صاحب اور بھون صاحب اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کا، اس ملک کے آئین کا، اس ملک کی عدلیہ کی تباہی مچائی ہے۔ اور آئی ایم گلیڈ کہ عباسی صاحب نے ایک اپنا انڈیپینڈنٹ موقف دیا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جہان میں ایسے کہ جو اپنی مطلب ہے ضمیر کی آواز پر لبیک کہتے ہیں۔ یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے نا، یہ اس کی کوئی کسی جگہ کوئی جواز نہیں ہے، اور یہ دیکھیں گے کہ یہ منہ چھپاتے پھریں گے۔ جن جن لوگوں نے یہ کیا ہے ان کا کوئی پرسانہ حال نہیں ہوگا، اور مطلب ہے کہ انہوں نے ہمیشہ چھرا گھونپا ہے آئین اور قانون کی پیٹھ میں، تو یہ کون قبول کرے گا؟ بھائی اگر چیلنج ہوئی ہے 26 امینڈمنٹ تو اس کو پہلے ٹیک اپ کرو۔ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں عباسی صاحب کہ اگر آپ کی پوری سپریم کورٹ اس کو انڈوز کر دیتی تو ہم کون ہوتے ہیں جی پھر اس کے رکاوٹ ڈالنے والا؟ نہیں، ادھر نہیں جائیں گے، اور چکر ادھر سے جج لے آؤ، ادھر سے چلے جاؤ، ادھر لے آؤ، تماشا لگایا ہوا بھائی۔ آپ کو میں نے پہلے بھی کہا تھا، ناؤ یو آر ویٹنگ فار اے بگ تھرڈ، بہت بڑا کھڑاک ہے جو ملک کا منتظر ہے، اس کے نتیجے میں کیا ہوگا وہ خاور صاحب جانے اور ان کا ملک۔ اچھا بھائی صاحب، ہم نے